رات کی سیاہی چھت پر چھائی ہوئی تھی، مگر اشرف صاحب کے دل میں اندھیروں کی ایک اور گہری دنیا بسی ہوئی تھی۔ مریم اشرف صاحب کے سامنے کھڑی تھی، اس کے گال آنسوؤں سے تر تھے اور آنکھیں سرخ۔ وہ بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جیسے ان کے الفاظ کے ذریعے اسے کوئی راہ مل جائے، کوئی امید کی کرن۔ بابا، خدا کے لیے آپ میرے حال پر رحم کریں، میں ہاشم ندیم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے کوئی چراغ تیز ہوا میں لرز رہا ہو۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے۔ اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے۔ وہ مجھے انسان نہیں سمجھتا، بس اپنی عزت اور جیت کا نشان سمجھ رہا ہے۔ اشرف صاحب نے ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے بسی کا ملا جلا عکس تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی باتیں سن رہے تھے، مگر ان کے دل میں خوف کی زنجیریں کھنچ رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ مریم، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، ہم بے بس ہیں، تمہیں ہاشم ندیم کی دلہن بننا ہی پڑے گا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بابا، وہ چیخے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں؟ آپ نے ہمیشہ مجھے سکھایا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، تو اب آپ کیوں ہار مان رہے ہیں؟ اشرف صاحب نے لمبی سانس لی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی آواز میں سختی جھلک رہی تھی۔ مریم، اگر ہم نے ہاشم ندیم کو انکار کیا تو وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تم نہیں جانتی کہ وہ شخص کیا کر سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں بابا، وہ تڑپ کر بولی، میں جانتی ہوں کہ وہ سفاک ہے، بے رحم ہے، اور اپنی طاقت کا غرور اس کے ہر عمل سے جھلکتا ہے۔ مگر کیا آپ نے سوچا ہے کہ میری زندگی کا کیا ہوگا؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسے جی سکوں گی؟ اشرف صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کے الفاظ ان کے دل کے اندر کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی سچ کہہ رہی ہے، مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو مزید شدت سے بہنے لگے۔ بابا، آپ ہمیشہ میری ڈھال بنے رہے ہیں، آج آپ نے کیسے مجھے بیچ منجھدار میں چھوڑ دیا؟ اشرف صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہاشم ندیم ایک عام انسان نہیں تھا، وہ 36 گاؤں کا سردار تھا، ایک ایسا سردار جس کے حکم پر لوگ اپنی زندگیاں قربان کرنے کو تیار تھے۔ پورے گاؤں میں کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی شخصیت کے دو رخ تھے، ایک طرف وہ ظاہری طور پر بے حد خوبصورت، بلند قامت، گندمی رنگت اور گہری آنکھوں والا شخص تھا، مگر دوسری طرف وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے غرور، خود پسندی اور طاقت کی داستانیں زبان زد عام تھی۔ وہ صرف ایک سردار نہیں تھا، بلکہ ایک مافیا کنگ تھا، جس کی رسائی گاؤں سے لے کر شہر تک تھی۔ اگرچہ اشرف صاحب شہر میں رہتے تھے، مگر ان کی جڑیں گاؤں میں تھی۔ ہاشم ندیم کے ساتھ دشمنی مول لینا ان کے لیے خودکشی کے مترادف تھا۔ مریم ایک معصوم اور سادہ دل لڑکی تھی، اس کی خوبصورتی اس کی معصومیت میں چھپی تھی۔ وہ اپنے بابا کو اپنے لیے ایک دیوار سمجھتی تھی، مگر آج وہ دیوار بھی ہاشم ندیم کے سامنے ڈھہ چکی تھی۔ بابا، آپ کو پتا ہے کہ وہ مجھے کبھی خوش نہیں رہنے دے گا۔ وہ میرے دل کے جذبات کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے غرور میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ میری بھی کوئی مرضی ہو سکتی ہے۔ اشرف صاحب نے سخت لہجے میں جواب دیا، مریم، اگر تمہیں اس سے نفرت تھی تو کبھی اس کے راستے میں نہ آتی۔ یہ سب تمہاری اپنی غلطی ہے۔ مریم ان کے الفاظ سن کر بے حرکت ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے بس ہیں، مگر ان کا یہ کہنا کہ یہ سب اس کی غلطی ہے، اس کے دل کو چیر گیا۔ اس نے آخری بار اپنے بابا کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی سرد مہری۔ رات کا سکون گھنگھور بادلوں جیسا گہرا ہو چکا تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک خوفناک طوفان چھپا ہوا تھا۔ مریم کے کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، اور وہ کمرے کے کونے میں اپنی چادر میں لپٹی اپنے آنسوؤں کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ ہر آنسو اس کے دل کے بوجھ کو بڑھا رہا تھا، ہر سانس ایک نئی اذیت کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے کسی اندیکھے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ پھر اچانک سکوت کو ایک زوردار دستک نے چیر ڈالا۔ دروازے پر پڑنے والی وہ دستک اس کے دل کی دھڑکن کو تھما گئی تھی۔
وہ خوف اور بے بسی کے عالم میں اپنی جگہ پر جم گئی۔ مریم جانتی تھی کہ یہ دستک اس کی بربادی کے آغاز کی علامت تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور ہاتھ لرزنے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ ہاشم ندیم کے گارڈز تھے۔ ان کے چہرے بے حس اور آنکھوں میں عجیب سی شفافیت تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں جھول رہی تھی، جسے یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہو کہ حکم عدولی کا کوئی تصور نہیں۔ ان کے پیچھے 2 عورتیں تھیں جو نوکرانیاں معلوم ہوتی تھیں۔ وہ مریم کے کمرے میں داخل ہوئیں اور احترام کے ساتھ سر جھکائے بولیں، بی بی، حکم آ چکے ہیں۔ سردار سائی نے آپ کو یاد کر لیا ہے، ہمیں آپ کو ان کے پاس لے کر جانا ہے۔ مریم نے جیسے ان کے الفاظ سننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ان عورتوں کو دیکھ رہی تھی جیسے ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو، لیکن ان کے چہرے پتھر کی طرح سرد اور جذبات سے عاری تھے۔ اتنے میں اشرف صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں، لیکن ان کے چہرے پر بے بسی کا سایہ گہرا تھا۔ مریم انہیں دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا، خدا کے لیے کچھ تو کریں، میں آپ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوں، مجھے بچا لیں، میں اس درندے کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اشرف صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ ان کی بیٹی، جسے وہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے تارے کی طرح سنبھال کر رکھتے تھے، آج ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ان کے لب خاموش تھے۔ انہوں نے سر جھکایا جسے اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہوں۔ بابا، مریم کی آواز چیخ میں بدل گئی، آپ نے ہمیشہ کہا کہ آپ میری حفاظت کریں گے، آج آپ کیسے مجھے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، کیا میری زندگی آپ کے لیے اتنی غیر ضروری ہو گئی ہے؟ اشرف صاحب کو سر نفی مہلنے لگا، لیکن ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ ان کی نظریں دیوار سے جا ٹکرائیں، جیسے وہ وہاں کوئی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کے اندر کا بے بس باپ کسی اندھیرے میں کھو چکا تھا۔ نوکرانیوں نے آگے بڑھ کر مریم کے بازوؤں کو تھام لیا۔ وہ چیخی، چلائی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ عورتیں اپنے کام میں ماہر تھیں۔ ان کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ راستے میں مریم کا دوپٹہ اس کے کاندھوں سے پھسل کر زمین پر گر گیا، لیکن کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ مسلسل اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی، جیسے ان سے آخری بار زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ بابا، خدا کے لیے کچھ کرے، مجھے ان کے ساتھ مت جانے دیں، بابا میں مر جاؤں گی۔ اشرف صاحب نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں لہو جیسی سرخ تھیں، لیکن ان کے قدم ایک اندیکھے وزن کے نیچے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ صرف دیوار کے ساتھ لگے کھڑے رہے، جیسے ان کا جسم وہاں ہو مگر روح کہیں اور جا چکی ہو۔ باہر گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ 2 گارڈز چوکس کھڑے تھے، ان کے چہروں پر سرد مہری کا عالم تھا۔ مریم کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے جایا گیا۔ وہ اپنے بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، لیکن اس کی ہر جدوجہد بے سود تھی۔ وہ ان سے التجائیں کرتی رہی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی، لیکن اس شخص کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ایک گارڈ نے دروازہ کھولا۔ مریم کو زبردستی اندر دھکیل دیا گیا۔ اس کے چہرے پر آنسوں کی لکیر تھی اور دل جیسے سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اس کے دل کے تابوت پر آخری کیل کی طرح محسوس ہوئی۔ گاڑی کے انجن کی گونج کے ساتھ مریم کی زندگی ایک نئے خوفناک باب میں داخل ہو چکی تھی۔ گاڑی اندھیری سڑک پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی اور اس کے اندر مریم کسی ٹوٹے ہوئے پرندے کی طرح سمٹ کر بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور دل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں زور سے بھینچ رکھا ہو۔ گاڑی کی کھڑکیوں سے باہر گزرتا منظر دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے اندر کا طوفان ہر چیز سے زیادہ واضح تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوگی، اس کی زندگی کا ایک نیا اور بھیانک باب شروع ہو جائے گا، وہ باب جسے وہ کبھی بھی اپنے خوابوں میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر کئی خیالات ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور آج بھی انہوں نے اپنی بے بسی کے باوجود آنکھوں میں آنسو بھرے اس کے لیے دعا کی ہوگی،
مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ ان کی مجبوریوں سے بخوبی واقف تھی۔ وہ خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اس کے خیالات کا دھارا پلٹا اور وہ اپنی اور ہاشم ندیم کی پہلی ملاقات کو یاد کرنے لگی۔ یہ ایک گرم دوپہر تھی، دھوپ اپنی پوری شدت کے ساتھ زمین پر برس رہی تھی اور گاؤں کی زمینوں پر ایک خاص سی خاموشی طاری تھی۔ مریم اپنے والد کے ساتھ گاؤں کی زمینوں کا جائزہ لینے آئی تھی۔ اشرف صاحب ہمیشہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ اکثر وہ لوگوں کے درمیان فخر سے کہتے کہ مریم میری بیٹی نہیں، میرا بیٹا ہے۔ ان کی یہ بات مریم کے دل کو گداز کر دیتی تھی اور وہ ہمیشہ اپنے بابا کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی زمین کے دورے کے دوران مریم کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہی لمحہ جب سردار ہاشم ندیم پہلی بار مریم کے سامنے آیا۔ گاؤں کے لوگ جو اس وقت زمین پر کام کر رہے تھے اچانک سب کچھ چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر طرف ایک غیر معمولی خاموشی چھا گئی تھی۔ مریم نے حیرت سے اپنے بابا کی طرف دیکھا جنہوں نے دھیرے سے کہا، سردار ہاشم ندیم آ رہے ہیں۔ اور پھر وہ آیا، گھوڑے پر سوار، لمبا قد، گندمی رنگت۔ وہ چہرہ جو نہ صرف گاؤں بلکہ ارد گرد کے شہروں میں بھی اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔ اس کے گہرے بھورے بال دھوپ میں سنہری دکھائی دے رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسی گہری چمک تھی جو دیکھنے والے کو ساکت کر دیتی تھی۔ اس کا لباس مکمل سرداری شان و شوکت سے بھرا ہوا تھا اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے وفادار گارڈز ایک خاموش خطرے کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ سردار ہاشم ندیم نے زمین کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی نظریں مریم پر ڈالیں۔ ایک پل کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک آئی، جیسے وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہو جو اس کے لیے بالکل نئی ہو۔ مریم کی معصومیت، اس کی سادگی اور اس کا دلکش چہرہ سردار کی نگاہوں میں جیسے ٹھہر گیا ہو۔ لیکن مریم نے جب پہلی بار اس پر نظر ڈالی تو فوراً نفرت سے رخ موڑ لیا۔ اسے سردار کی آنکھوں کی وہ گہری چمک اپنے دل پر وار کرتی محسوس ہوئی تھی اور وہ فوراً اپنے بابا کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہاشم ندیم کی انا پر کاری ضرب لگی۔ اس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ کوئی عورت، اور وہ بھی کوئی ایک عام گاؤں کی لڑکی، اس کی طرف دیکھنے سے انکار کر دے۔ اس کی نظریں گہری ہو گئیں اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن یہ مسکراہٹ بے حد خطرناک تھی۔ اگلے دن ہاشم ندیم نے اپنے ملازم کے ذریعے اشرف صاحب اور ان کی بیٹی کو اپنی حویلی پر دعوت کے لیے مدعو کیا۔ دعوت نامہ نہایت عزت اور احترام کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ اشرف صاحب ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ سردار ہاشم ندیم کا بلانا حکم کے برابر ہے۔ مگر مریم جو اپنے کمرے میں موجود تھی اس دعوت نامے کو دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھی۔ اس نے دعوت نامہ اٹھایا اور بے تحاشا غصے کے عالم میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سردار کے ملازم کے چہرے پر پھینک مارا۔ جاؤ اور جا کر اپنے سردار سے کہہ دو کہ میں اس کی دعوت پر نہیں آؤں گی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ضد اور غرور تھا جو شاید اس کے معصوم دل سے نکلا تھا۔ ملازم نے سردار تک مریم کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مریم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سردار ہاشم ندیم جو ہمیشہ اپنے غرور اور طاقت کے لیے جانا جاتا تھا، مریم کی یہ گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مریم کے خلاف سردار کے دل میں ایک انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے غرور کو ٹھیس پہنچی تھی اور اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ مریم کو اپنی دلہن بنا کر اپنی طاقت اور انا کی فتح کا اعلان کرے گا۔ مریم کے لیے وہ دن ایک معمولی ضد کا دن تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ اشرف صاحب اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ تفکرات کے گہرے نقوش تھے اور اپنے ہاتھوں کی لرزش ان کے اندرونی خوف کو واضح کر رہی تھی۔ مریم اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے ان کے لیے ہمیشہ فخر کا باعث رہی تھی، لیکن آج وہی ضد ایک بہت بڑے طوفان کو دعوت دے چکی تھی۔ انہوں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر مریم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولتے ہی مریم کی معصوم اور بے فکر صورت ان کے سامنے تھی، مگر ان کے دل کی حالت کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ مریم، ان کی آواز بھاری تھی لیکن اس میں باپ کی محبت اور خوف واضح جھلک رہا تھا۔ مریم نے سر اٹھا کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ جی بابا۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی لیکن اس کے لہجے میں وہی ضد چھپی ہوئی تھی جو اس کے ہر عمل سے جھلکتی تھی۔
اشرف صاحب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹی، جو تم نے آج کیا وہ بہت بڑی غلطی تھی۔ ہاشم ندیم کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ صرف گاؤں کا سردار نہیں بلکہ مافیا کا کنگ ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنی لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ مریم نے سر جھکا لیا، مگر اس کے چہرے پر وہی ہٹ دھرمی نمایاں تھی۔ بابا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ کیوں جھکوں جس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں؟ وہ شخص کسی بھی لحاظ سے اچھا نہیں ہے۔ اشرف صاحب نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ بیٹی، دنیا کے اصول بہت مختلف ہیں۔ انصاف اور حق کی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیکار ہیں۔ ہم عام لوگ ہیں، اور وہ شخص سفاک ہے بابا۔ مریم نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ میں ایسے شخص سے کبھی ملاقات نہیں کرنا چاہتی جس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت نہ ہو، جو صرف طاقت اور غرور کی زبان سمجھتا ہو۔ میں نے جو کیا وہ درست کیا۔ اشرف صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر مریم اپنی جگہ پر اٹل تھی۔ اگلے ہی دن وہ گاؤں چھوڑ کر شہر واپس آ گئے، لیکن اشرف صاحب کا دل اب بھی بوجھل تھا۔ رات کے وقت جب گھر میں ہر طرف سکوت طاری تھا، اشرف صاحب کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہاشم ندیم کے ملازم کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر سرد مہری تھی اور ان کے ہاتھوں میں خط تھا۔ خط اشرف صاحب کے ہاتھ میں دیا گیا اور کہا گیا، یہ سردار ہاشم ندیم کا پیغام ہے، اسے غور سے پڑھیں۔ اشرف صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس کے ہر لفظ نے ان کے دل کو دہلا دیا۔ اشرف صاحب، آپ کی بیٹی مریم نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مریم سے ہی شادی کروں گا۔ یہ میرا حکم ہے، نہ کہ درخواست۔ اگر آپ نے میری بات مان لی تو آپ کا گھر اور زمینیں محفوظ رہیں گی، لیکن اگر آپ نے میرا رشتہ ٹھکرا دیا تو میں آپ کی زمینیں ضبط کر لوں گا، آپ کی نوکری ختم کر دوں گا اور آپ کے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ مریم اب میری ہے، چاہے وہ نکاح کے ساتھ میرے پاس آئے یا بغیر نکاح کے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سردار ہاشم ندیم۔ اشرف صاحب نے خط کو دوبارہ پڑھا اور ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ ان کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہاشم ندیم کی بات کو رد کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ اگلے دن ہاشم ندیم نے خود اپنی حویلی میں اپنے گارڈز کے ساتھ اشرف صاحب کو بلوایا۔ وہاں ان کی آنکھوں میں وہی غرور اور طاقت کی جھلک تھی جو اس کے کردار کی پہچان تھی۔ اشرف صاحب، اس نے گہری اور باوقار آواز میں کہا، میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ آپ کی بیٹی مجھے پسند آ گئی ہے۔ یہ رشتہ اب طے ہو چکا ہے، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ مریم اب میری ہے۔ اشرف صاحب نے بمشکل ہونٹوں کو ہلایا۔ سردار صاحب، یہ فیصلہ مشکل ہے۔ ہاشم ندیم کی آنکھوں میں سرد چمک آئی۔ مشکل تو آپ کے لیے تب ہوگی جب میں آپ کی زمینیں اور آپ کا گھر سب کچھ ختم کر دوں گا۔ یہ فیصلہ صرف میرے حق میں ہوگا، ورنہ آپ اور آپ کے خاندان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ اشرف صاحب کے لیے آخری کیل کی طرح تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے واپس آ گئے، لیکن ان کی خاموشی نے ان کی بے بسی کی چیخ کو اور گہرا کر دیا۔ یکدم گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور مریم ماضی کے تلخ خیالات سے حال میں لوٹ آئی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ گاڑیوں کا قافلہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو رہا تھا، اور اس منظر نے اس کے دل کو ایک نئی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ باہر کا ماحول بدل چکا تھا اور وہ ان زمینوں کے قریب پہنچ رہی تھی جہاں اس کی بربادی لکھی جا چکی تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن جیسے تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ مریم نے بے چینی سے اپنی جگہ بدلی اور کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ ہلکی سی بھی حرکت کرتی، ایک سخت نظر اس پر جمی ہوتی۔ پاس بیٹھی ملازمہ جو ہاشم ندیم کے وفاداروں میں سے ایک تھی، اس کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ مریم نے ہمت کر کے ایک آخری بار منت کرنے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے، مریم نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس جگہ پر نہیں رہ سکتی، میں تم سے ہاتھ جوڑتی ہوں، اللہ تمہارا نگہبان ہوگا، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ ملازمہ نے ایک پل کے لیے مریم کی جانب دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کی نرمی کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ وہ جسے پتھر کی دیوار بنی بیٹھی تھی۔ بیوی جی، ہمیں حکم ملا ہے، ہم صرف سردار سائیں کے حکم پر چلتے ہیں اور ان کا حکم ٹالنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ آپ خود کو سنبھالیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔
مریم کی آنکھیں بے بسی کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ جھٹکے سے ملازمہ کے قریب ہو گئی اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر رونے لگی۔ میں تمہارے قدموں میں گر جاتی ہوں، بس مجھے یہاں سے جانے دو، تمہیں خدا کا واسطہ، میرا دل اب اس اذیت کو سہنے کے قابل نہیں ہے۔ ملازمہ نے سختی سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور سرد مہری سے کہا، بی بی جی، آپ جتنا بھی روئیں یا گڑ گڑائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سردار سائیں کا حکم ہماری زندگی سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے وہ حویلی پہنچ کر کریں، ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ مریم نے آنکھوں میں مزید نمی بھرے ملازمہ کو دیکھا۔ کیسی زندگی ہے تمہاری جہاں تم اپنے دل کی سن بھی نہیں سکتی؟ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا تمہیں میری حالت دیکھ کر ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ ملازمہ نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے ہچکچاہٹ آئی، مگر فوراً وہ اپنی سختی کے نقاب میں واپس آ گئی۔ بی بی جی، آپ جو کچھ بھی کہیں یہ سب بیکار ہے۔ سردار سائیں کے فیصلے بدلنے والے نہیں اور ہمیں ان کے حکم سے انحراف کا حق نہیں۔ مریم کو لگا جیسے اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ گاڑی اب گاؤں کے اندرونی راستوں پر چل رہی تھی۔ کھیتوں کے درمیان تنگ راستے، اونچے درخت اور ایک خاص قسم کی خاموشی جو حویلی کے قریب آتے ہی چھا گئی تھی، سب کچھ اس کی بے بسی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے گاڑی رکی اور مریم نے ایک جھٹکے سے محسوس کیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا ایک بڑی شان و شوکت سے بھرپور حویلی کے بھاری دروازے ان کے لیے کھل رہے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی لے جایا جا رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک آخری بار کوشش کی اور گاڑی کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش ناکام رہی۔ ساتھ بیٹھی ملازمہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور سختی سے کہا، بی بی جی، یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دیں، آپ کو حویلی جانا ہی ہوگا۔ سردار سائیں نے حکم دیا ہے اور ان کے حکم کو ماننا ہی بہتر ہے۔ مریم نے زخمی نظروں سے ملازمہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم بھی تو عورت ہو، تمہیں میری حالت کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا یہ سب سہ لیتی؟ ملازمہ نے چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کر پھر مدھم لیکن سخت لہجے میں بولی، بی بی جی، ہمارے نصیب ہم خود نہیں لکھتے۔ سردار سائیں جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور آپ کو بھی یہ قبول کرنا ہوگا۔ گاڑیاں حویلی کے بڑے صحن میں رک گئیں۔ ملازمہ نے فوراً دروازے کھول دیے اور مریم کو باہر نکلنے کے لیے کہا، لیکن مریم اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی گرد و نواح کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی فرار کا راستہ تلاش کر رہی ہو، مگر یہاں ہر طرف وہی لوگ تھے جو ہاشم ندیم کے حکم کے غلام تھے۔ بی بی جی، نیچے اترے، ملازمہ نے سختی سے کہا۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ہاتھوں نے سیٹ کو سختی سے تھام رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو ایک بار پھر چھلکنے لگے تھے، مگر دو ملازموں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو تھام لیے اور اسے زبردستی گاڑی سے باہر نکال لیا۔ مریم کی آواز دھیمی سسکیوں میں بدل گئی۔ وہ مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی مضبوط گرفت نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ جیسے ہی حویلی کے دروازے کے قریب پہنچی، اس کی نظریں اس بڑے اور خوفناک دروازے پر جم گئی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو پکارا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کی دعا کا جواب شاید آج نہ ملے۔ مریم کے قدم جیسے بے جان ہو چکے تھے، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل کی دھڑکن ایسے بے قابو ہو رہی تھی جیسے کسی خوفناک انجام کا سامنا کر رہی ہو۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، زمین جیسے اس کے پیروں تلے سے کھسکنے لگی ہو۔ وہ ایک لمحے کو رک گئی، اس کا دل کسی انجانے بوجھ سے دبنے لگا، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور پھر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ملازمہ کے بازوؤں میں جھولتے ہوئے اس کا وجود بے جان سا ہو گیا۔ ملازمہ نے ایک پل کو جھک کر اسے سنبھالا، لیکن وہ خود بھی اس لمحے کی شدت سے بوکھلا گئی تھی۔ یہ منظر اس حویلی کے اندر بڑے کمرے میں بیٹھے ہاشم ندیم کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک بڑی اسکرین پر مریم کی بے ہوش ہوتی تصویر واضح تھی۔ وہ سنگ مرمر کی خوبصورتی سے تراشی گئی ایک بھاری کرسی پر بیٹھا تھا، جس کی شخصیت کی شان کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے سفید لٹھے کے اکڑے ہوئے سوٹ میں ملبوس اپنا مضبوط ہاتھ اپنی مردانہ شال پر رکھا ہوا تھا، جو اس کے کاندھے پر بے حد نفاست سے ڈالی گئی تھی۔ شال کا ہلکا سا لچکدار جھول اس کی شخصیت میں مزید وجاہت پیدا کر رہا تھا۔ ہاشم ندیم کا چہرہ، جو کہ چاندی جیسے رنگ کا نمونہ تھا، کمرے کی مدھم روشنی میں مزید چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، ایک ایسی روشنی جو غرور اور دبدبے سے لبریز تھی، لیکن کہیں گہرائی میں محبت کی نرم جھلک بھی موجود تھی۔
وہ ایک ایسا انسان لگ رہا تھا جس کی دنیا میں کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں تھی۔ ہاشم نے اسکرین پر نظریں جمائے گہری سانس لی اور اس کے لبوں پر ہلکی سی دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے مضبوط ہونٹوں سے چند الفاظ نکلے جو کمرے میں گونجنے کے باوجود صرف اسے ہی سنائی دے رہے تھے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں لیکن ایک خاص اعتماد کے ساتھ خود کلامی کرنے لگا۔ میرے نصیب کی شہزادی، تمہیں میری باہوں میں ہی آنا ہے۔ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے اور تقدیر کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور اپنی آنکھیں نیم بند کرتے ہوئے مزید بولا، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ مریم، تم نہیں جانتی کہ تمہاری یہ نازک سی مزاحمت ہی مجھے تمہارے قریب لے آتی ہے۔ تمہاری ہر نفرت، ہر آنسو میرے دل میں مزید تمہارے لیے محبت جگاتا ہے، لیکن یہ بات تمہارے سمجھنے کی نہیں ہے۔ یہ بات صرف میں جانتا ہوں۔ ہاشم ندیم۔ اس نے اپنی انگلی سے اپنی شال کو تھوڑا سا درست کیا اور اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کرتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے یہ ڈر، یہ معصومیت، یہ بے بسی بہت پسند ہے۔ تمہاری یہی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ تم میری ہو، صرف میری، اور تمہارا یہاں آنا، میری اس حویلی میں قدم رکھنا میرے دل کی جیت ہے۔ ہاشم کی آنکھیں ایک بار پھر اسکرین کی جانب اٹھی جہاں مریم کو ملازمہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ خود سے مخاطب ہوا، بس ہمت کرو میری جان، تمہارے لیے یہ دنیا کتنی بے رحم ہوگی، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ تمہیں کیا ملے گا۔ خوف کے بجائے سکون اور نفرت کے بجائے محبت۔ ہاں، یہ محبت میری ہے اور اس میں تھوڑا غرور بھی ہے، لیکن اس محبت کا مرکز ہمیشہ تم ہی رہو گی مریم۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ اب خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، جیسے اسے بے ہوش لڑکی کو قریب دیکھنے کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہو۔ اندھیرا چھٹنے کے آثار تھے، لیکن مریم کی زندگی میں روشنی کہیں دور دور تک نہیں تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عالیشان کمرے کے بیچوں بیچ موجود ایک شاندار بیڈ پر پایا۔ کمرہ اتنا بڑا اور نفیس تھا کہ لمحے بھر کو وہ سب کچھ بھول ہی گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل دھڑکنے لگا اور یادیں ایک جھٹکے کے ساتھ واپس آنے لگی۔ ہاشم ندیم حویلی زبردستی اور وہ اذیت ناک سفر۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم تھکن اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بے ترتیب بالوں اور حال بے حال لباس کے ساتھ جیسے اپنے ہی آپ کو پہچان کھو چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی اسے چبھنے لگی تھی۔ مریم نے بے چینی کے عالم میں دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ وہ بار بار دستک دینے لگی، ہاتھوں سے کھٹکھٹانے لگی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ دیواروں کو چھونے لگی جیسے کسی خفیہ راستے کی تلاش میں ہو، لیکن ہر طرف مایوسی تھی۔ اچانک اس کی نظر کمرے کی کھڑکی پر پڑی۔ امید کی ایک کرن اس کے دل میں جاگ اٹھی۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے قریب گئی اور باہر جھانکا۔ نیچے زمین خاصی دور تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ موقع شاید آخری ہو۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالا اور سرگوشی میں بولی، مریم، اگر تم نے آج ہمت نہ کی تو تم ہمیشہ کے لیے قید رہو گی۔ تمہیں اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ کہتی اس نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹا، کھڑکی کی چوکھٹ پر قدم رکھا اور نیچے جھانکا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن خوف سے زیادہ حوصلہ اس پر غالب تھا۔ وہ بہت احتیاط سے منڈیر پر چڑھی اور وہاں سے ایک پائپ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھوں اور پیروں میں تھر تھراہٹ کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری۔ دھیرے دھیرے قدم ب قدم وہ نیچے اترنے لگی۔ ہر لمحہ ایسا تھا جیسے موت کے دہانے پر کھڑی ہو، لیکن اس کے ارادے مضبوط تھے۔ آخر کار اس نے زمین پر قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے ایک بڑی جنگ جیت لی ہو۔ وہ لمبی سانس لینے ہی والی تھی کہ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ خوف نے اسے جکڑ لیا اور وہ فوراً دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ دل بری طرح سے کانپ رہا تھا اور ذہن میں ہاشم ندیم کی سخت آنکھیں گھومنے لگی۔ اگر وہ مجھے دوبارہ پکڑ لے تو؟ نہیں، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی۔ مریم کو پتا تھا کہ ہاشم ندیم جیسے شفاق انسان کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی ایک نگاہ سے لوگ لرزتے تھے، لیکن مریم کا حوصلہ اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر موڑ پر ایک نیا گارڈ کھڑا تھا اور ہر گارڈ کی موجودگی اس کے دل کو مزید گھبراہٹ سے بھر رہی تھی، مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ کبھی دیوار کے ساتھ چپک کر، کبھی جھک کر اور کبھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ آگے بڑھتی گئی۔
مریم نے اپنے کالج کے دنوں کو یاد کیا جب وہ کھیلوں میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی تھی۔ وہی ہنر آج کام آ رہا تھا۔ اس نے کئی جگہ دیواروں پر چڑھ کر راستہ نکالا اور کئی جگہ جھک کر گزر گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں لیکن وہ مسلسل خود سے کہہ رہی تھی، مریم تم مضبوط ہو اور تمہیں یہ کرنا ہے۔ ہاشم ندیم کی قید میں رہنا موت سے بدتر ہے، ہمت نہ ہارنا۔ آخرکار وہ حویلی کے آخری دروازے تک پہنچ گئی۔ وہاں سے باہر نکلنا سب سے مشکل تھا لیکن مریم نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ وہ ایک دروازے کے پاس پہنچی جو اندر سے بند تھا۔ وہ دیوار کی طرف بڑھی اور اس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیوار خاصی اونچی تھی لیکن اس کے مضبوط ارادے اسے نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ دیوار پر چڑھ کر جب اس نے نیچے چھلانگ لگائی تو ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے اس کا جسم ٹوٹ جائے گا، مگر وہ جلدی اٹھی، اپنے کپڑے جھاڑے اور آگے بڑھنے لگی۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا اور مسلسل پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کسی نے اسے دیکھ نہ لیا ہو، لیکن وہ خوش نصیب تھی۔ چند لمحے بعد جب وہ حویلی کی حدود سے باہر نکل آئی تو اس نے لمبی سانس لی۔ ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آزاد ہوں، میں واقعی آزاد ہوں، اس نے خود کلامی کی، مگر اس کی آزادی کے لمحے میں بھی خوف کی پرچھائیاں باقی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم ندیم جیسا شخص اپنی ہار آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ وہ ایک ایسا سردار تھا جس کے نام سے پورے گاؤں کے لوگ کانپتے تھے۔ ہاشم ندیم کی طاقت، غرور اور عزت اسے دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ مریم کا چہرہ اب بھی خوفزدہ تھا لیکن اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جدوجہد ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی جب اچانک آسمان کو بادلوں نے گھیر لیا۔ وہ لمحے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اچانک سے یہ کیسا موسم آ گیا۔ وہ فوراً اپنے آپ کو بھیگنے سے بچا رہی تھی لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلادھار بارش اس خوفناک ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ مریم کی سانسیں بے ترتیب تھی، جسم تھکن سے چور اور کپڑے بارش میں مکمل بھیگ چکے تھے، لیکن اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم ندیم کے آدمی اس کے پیچھے ہیں اور اگر وہ اس وقت کسی محفوظ جگہ نہ پہنچی تو شاید آزادی کا یہ خواب بھی ایک دھوکہ بن جائے گا۔ مریم کے قدم اسے ایک ویران علاقے کی طرف لے آئے۔ گاؤں کے مضافات میں بنے کچھ بوسیدہ گھروں میں سے ایک گھر کی طرف اس نے رخ کیا۔ دل میں خوف اور امید کی ایک جنگ جاری تھی لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی جس میں حیرت اور خوف جھلک رہا تھا۔ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ مریم کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے آنسو تھے۔ میرے پیچھے ہاشم ندیم کے آدمی ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ دروازہ لمحے بھر کو رکا جیسے عورت اندر فیصلہ کر رہی ہو کہ اسے کھولے یا نہیں، لیکن جب ہاشم ندیم کا نام سنا تو اس نے فوراً دروازہ کھولا اور مریم کو اندر آنے دیا۔ آؤ جلدی اندر آ جاؤ۔ عورت نے جلدی سے مریم کو سہارا دیا اور اندر لے گئی۔ بارش اب بھی تیز تھی اور مریم کے بھیگے ہوئے چہرے اور کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ عورت کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ بیٹی یہ کیا حال ہے تمہارا؟ عورت نے ہمدردی سے پوچھا لیکن مریم کا جسم کانپتے ہوئے ایک لفظ بھی ادا کرنے سے قاصر تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور سردی کی شدت کے ساتھ ساتھ تھکن نے اس کے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے چھپنے دیں، میں بس کچھ وقت کے لیے محفوظ جگہ چاہتی ہوں۔ مریم کے لرزتے لبوں سے یہ الفاظ نکلے لیکن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ عورت نے جلدی سے اس کے لیے چادر لائی لیکن مریم کے بدن کا درجہ حرارت تیز بخار کی وجہ سے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہاشم ندیم وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، مریم نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ عورت نے فوراً مریم کو سہارا دیا لیکن وہ جانتے ہوئے بھی کہ ہاشم ندیم کا ذکر کرنا ایک خطرہ ہو سکتا ہے، اپنی ہچکچاہٹ کو ایک طرف رکھا اور فیصلہ کیا کہ اسے اطلاع دینی چاہیے۔ یہ لڑکی سردار سائیں کے نام کا ذکر کر رہی ہے، یہی بہتر ہوگا کہ انہیں خبر دی جائے۔ چند دیر بعد حویلی کے راستوں پر ایک بڑی اور چمکتی ہوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں۔ ہاشم ندیم اپنے مخصوص دبدبے اور پرکشش انداز میں گاڑی سے باہر نکلا۔ سفید لٹھے کا اکڑا ہوا سوٹ، مردانہ شال کاندھے پر رکھے اور آنکھوں میں خاص چمک لیے وہ پورے اعتماد کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی موجودگی سے فضا میں خاموشی کا خوف چھا گیا تھا۔ عورت نے دروازہ کھولا اور سر جھکائے ہوئے کہا، سائیں آپ کا نام سن کر میں نے اس لڑکی کو پناہ دی اور فوراً آپ کو اطلاع کی۔ ہاشم ندیم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے عورت کی طرف اطمینان بھری نگاہ ڈالی۔ بہت اچھا کیا، اب وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا لیکن اس کے لہجے میں ایسا حکم تھا
جو انکار کی گنجائش نہیں رکھتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مریم ایک کونے میں بے حس و حرکت پڑی تھی۔ بارش کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور بھیگے کپڑے اس کی بے بسی کو اور زیادہ نمایاں کر رہے تھے، لیکن ہاشم ندیم کی نگاہوں میں اس کے لیے ایک عجیب سی محبت تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا جیسے اپنی فتح کا لطف لے رہا ہو۔ مریم، تم کتنی ضدی ہو، لیکن یہ ضد مجھے اور زیادہ تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے آگے بڑھا، پھر جھک کر نرمی سے مریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کے بازو مضبوط تھے، لیکن اس کے انداز میں احتیاط اور محبت تھی۔ تم نے بھاگنے کی کوشش تو کی، لیکن کیا تم نہیں جانتی تھی کہ تمہاری منزل ہمیشہ میری باہیں ہیں؟ یہ ضد اور بھاگنے کا کھیل تمہیں تھکا تو سکتا ہے، لیکن میری محبت تمہیں آخر کار یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دے گی کہ تم صرف میری ہو۔ مریم کا بے جان وجود اس کی باہوں میں تھا، لیکن اس کے چہرے پر بے پناہ سکون تھا، جس سے وہ خود کو مکمل محفوظ محسوس کر رہی ہو۔ ہاشم ندیم نے ایک آخری نگاہ عورت پر ڈالی، جس نے فوراً سر جھکا لیا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے مریم کو احتیاط سے اندر بٹھایا اور گاڑی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر بارش کا منظر جاری تھا اور ہاشم ندیم کی نظروں میں مریم کی بے ہوشی کے عالم میں معصومیت جھلک رہی تھی۔ وہ مسکرا کر خود سے بولا، تم جتنی بار بھاگو گی مریم، میں اتنی بار تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ یہ کھیل تب تک چلے گا جب تک تم خود کو میری محبت کے حوالے نہ کر دو۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور حویلی کے باہر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کبھی کبھار ہوا کے جھونکوں کی سرسراہٹ توڑ دیتی تھی، لیکن حویلی کے اندر ہاشم ندیم کے کمرے میں سکون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ مریم نیم بے ہوشی کی حالت میں نرم بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے قریب ہاشم ندیم موجود تھا، جو پل بھر کے لیے بھی اسے تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہاشم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کے ایک کونے میں موجود ملازم کو اشارہ کیا، جو فوراً باہر نکل کر ڈاکٹر کو بلانے کے انتظامات کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ دھیرے سے مریم کے قریب آیا اور پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مریم کے چہرے پر مرکوز تھیں، جس پر تھکن اور اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے دل میں بے چینی تھی، لیکن اس کے چہرے پر محبت اور بے پناہ نرمی کے جذبات عیاں تھے۔ ہاشم کے ہاتھ خود بخود مریم کے بالوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ نہایت احتیاط سے اس کے بکھرے بالوں کو درست کرنے لگا، جیسے یہ عمل اس کے دل کی بے چینی کو کچھ کم کر دے۔ میری جان، تم کیوں خود کو یوں ہلکان کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے خود سے بولا، تمہاری یہ ننھی سی جان اس قدر بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، جو شاید کسی نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ہاشم ندیم، جسے دنیا ایک بے رحم مافیا کنگ اور ظالم سردار کے طور پر جانتی تھی، آج ایک بے بس عاشق کے روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مریم کے چہرے پر مرکوز تھیں، جس کی معصومیت نے اسے پہلی بار اپنی زندگی میں محبت کے حقیقی احساس سے روشناس کرایا تھا۔ مریم، بے شک تمہاری دنیا میری دنیا سے بہت مختلف ہے، لیکن اب تم میری دنیا کا حصہ ہو اور تمہیں یہ بات قبول کرنی ہوگی، اس نے دھیرے سے کہا، جسے مریم کے سوئے ہوئے وجود سے بات کر رہا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے قدموں کی آہستہ آہستہ آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ ہاشم کے چہرے پر ایک گہری سوچ چھائی ہوئی تھی۔ وہ خود کو بار بار یہ یاد دلا رہا تھا کہ مریم اس کی ضد نہیں، اس کا عشق ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی کو اپنی حد سے بڑھ کر چھونے کی اجازت دی۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا، جیسے اپنی سوچوں کو ترتیب دے رہا ہو، لیکن تمہاری پہلی جھلک نے میرے دل کو ایسا جھنجھوڑا کہ میں اپنی پوری زندگی کے اصول ہی بھول گیا۔ ہاشم نے کھڑکی کے قریب جا کر باہر جھانکا۔ حویلی کے باغ میں روشنیوں کی ہلکی جھلک تھی اور دور کہیں گارڈز اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، لیکن ہاشم کے دل و دماغ میں صرف مریم کا خیال تھا۔ وہ واپس پلٹا اور مریم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مریم، تم نے میرے دل میں ایسی جگہ بنائی ہے جو میں نے کسی اور کو دینے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں محبت کی گہرائی جھلک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن یہ نفرت بھی تمہاری معصومیت کا ایک حصہ ہے۔ تمہارا دل اس دنیا کی تمام برائیوں سے دور ہے، اور شاید یہی چیز مجھے تمہاری طرف کھینچ لائی ہے۔ رات گزر رہی تھی، لیکن ہاشم کی بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کبھی مریم کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے بخار کا اندازہ کرتا، کبھی اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا،
لیکن مریم کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ تم نہیں جانتی مریم کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ میں نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو حاصل کیا ہے، چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے، لیکن محبت چھیننے کی چیز نہیں ہوتی، اور شاید یہ پہلی بار ہے کہ میں کچھ حاصل کرنے کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاشم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس میں محبت اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مریم کی محبت کو جیتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ ڈاکٹر آ چکا تھا اور مریم کو دیکھ کر اس نے کچھ دوائیں تجویز کی۔ فکر کی بات نہیں سردار صاحب، بخار شدید ہے لیکن یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تسلی دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن ہاشم کے دل کی بے چینی ابھی بھی باقی تھی۔ وہ مریم کے قریب بیٹھا اس کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ٹھیک ہونا ہی ہوگا مریم، کیونکہ اگر تم نہیں رہی تو یہ دنیا میرے لیے بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ رات کا آخری پہر تھا لیکن ہاشم نے ایک لمحے کے لیے بھی مریم کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بار بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال دیکھتا اور کبھی کبھی خود کو تسلی دینے کے لیے دھیرے سے اس کے بالوں کو سہلاتا۔ مریم، تم شاید ابھی نہیں جانتے لیکن ایک دن تمہیں میری محبت کا یقین آ جائے گا، وہ آہستہ سے بولا، اور وہ دن میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی جیت کا دن ہوگا۔ رات بیت رہی تھی لیکن ہاشم کی نگاہیں مریم کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اس کے دل میں یہ عہد تھا کہ وہ مریم کو اس کی مرضی کے بغیر کبھی مجبور نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مریم کے بغیر اب جی نہیں سکتا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے صبح میں ڈھل چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کمرے میں موجود بھاری پردوں کے کناروں سے جھانک رہی تھی اور کمرے کے اندر ہلکی سنہری روشنی کا عکس پھیل چکا تھا۔ مریم کی پلکیں دھیرے دھیرے کھلیں۔ اس کا ذہن اب پوری طرح بیدار نہ ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو خود کو اس عالی شان کمرے میں پایا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دماغ بالکل خالی ہو گیا، جیسے اسے کچھ بھی یاد نہ ہو، لیکن پھر جیسے ہی شعور نے اس پر گرفت مضبوط کی، گزشتہ رات کے واقعات ایک دھچکے کی طرح یاد آنے لگے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی، لیکن جیسے اس کی نظریں نیچے گئیں وہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ ہاشم ندیم، وہ شخص جس کا ذکر سنتے ہی لوگ کانپ جاتے ہیں، 36 گاؤں کا اکلوتا سردار، مافیا کا بے تاج بادشاہ، اس کے بستر کے پاس زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر بیڈ پر ٹکا ہوا تھا اور وہ گہری نیند میں تھا۔ مریم کی نظریں بے اختیار ہاشم کے چہرے پر ٹک گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے سردار ہاشم ندیم کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا جیسے کسی بچے کی نیند ہو۔ اس کی مردانہ خوبصورتی نمایاں تھی، ہلکی بڑھی ہوئی شیو، کشادہ پیشانی اور آنکھوں کے گرد ہلکے سائے جو شاید رات بھر جھاگنے کا نتیجہ تھے۔ مریم کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے ستائش کا تاثر ابھرا، لیکن فوراً ہی وہ ستائش نفرت میں بدل گئی۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، مریم نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کے دل میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ اپنی مرضی سے کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، اسے تباہ کر سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم ندیم جیسا شخص کسی کے لیے نرم جذبات نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ نادان تھی۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ یہ پتھر دل انسان بھی ایک دل رکھتا ہے جو صرف اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ مریم نے دھیرے سے بیڈ سے اترنے کی کوشش کی، لیکن جیسے اس نے قدم بڑھایا، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو ہاشم جاگ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی نیند سے بھری ہوئی تھیں، لیکن ان میں گہری نرمی اور محبت چھلک رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو مریم کے دل میں خوف اور الجھن پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہاشم کی آواز دھیمی مگر پر اثر تھی، جسے اسے پہلے ہی معلوم ہو کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مریم نے گھبرا کر کہا، لیکن اس کی آواز میں خاص لرزش تھی جو اس کے خوف کو ظاہر کر رہی تھی۔ ہاشم نے نرمی سے اس کی کلائی کو چھوڑ دیا، لیکن اس کی نظروں نے مریم کو جکڑ لیا۔ مریم، اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ وقت تو ٹھہر جاؤ، یہ جگہ اب تمہاری اپنی ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی اور اپنائیت کا عجیب امتزاج تھا۔ اپنی؟ مریم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جگہ میری نہیں ہو سکتی، نہ یہ حویلی، نہ یہ کمرہ، اور نہ یہ تمہارا ساتھ۔ ہاشم نے گہری سانس لی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے سفید لباس کو جھاڑتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو مریم، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کی اتنی فکر نہیں کی جتنی تمہارے لیے کر رہا ہوں۔
مجھے تمہاری فکر کی ضرورت نہیں، مریم نے تیزی سے جواب دیا۔ مجھے آزاد کر دو، یہی میری سب سے بڑی مدد ہوگی۔ ہاشم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، تمہیں خود کو اتنا ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تم اب یہاں ہو اور یہاں سے جانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ مریم کی آواز بلند ہو گئی۔ تمہارے پاس کیا حق ہے مجھے قید کرنے کا؟ ہاشم نے اس کے قریب آ کر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تمہیں بچانے کی ذمہ داری اب میری ہے، اور میں تمہیں اس دنیا کی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ یہ بچانے کا طریقہ ہے؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ تم نے میری زندگی چھین لی، میرے خواب، آزادی، سب کچھ۔ ہاشم نے ایک لمحے بھر کے لیے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں دکھ کی جھلک آئی۔ مریم، تم شاید ابھی نہیں سمجھو گی، لیکن وقت کے ساتھ تمہیں میرے جذبات کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے جو بھی کیا ہے وہ صرف تمہارے لیے کیا ہے۔ تمہارے جذبات؟ مریم نے طنز کیا۔ ایک ایسے شخص کے جذبات جو دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے اپنی مرضی پوری کرتا ہے؟ میں تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے ہر لفظ کو اپنے دل میں جذب کر رہا ہو۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو مریم، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ بات تمہیں ایک دن سمجھنی ہوگی۔ مریم نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر دروازے کی طرف قدم بڑھایا، لیکن ہاشم نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں گہری خاموشی تھی، جیسے وہ اس کے ہر قدم کو بغور دیکھ رہا ہو۔ جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، وہ دھیرے سے بولا، لیکن یاد رکھنا تمہارا ہر راستہ مجھ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ وہ دھیما سا مسکرایا اور واش روم چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بے بسی کی مورت بنی کھڑی رہ گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور مریم کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس کا دل اور دماغ دونوں جیسے کسی خلا میں معلق تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر آئی۔ بی بی جی، سردار صاحب نے آپ کو لاؤنج میں بلایا ہے، وہ نرم لہجے میں بولی۔ مریم چونک گئی، اس کی پیشانی پر فکر کی گہری لکیر ابھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کے کسی بھی حکم کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے، لیکن یہ بلاوا کیوں آیا تھا؟ اس کی سوچوں میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ چلنے لگی، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ہر قدم پر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ نیچے پہنچ کر جیسے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں۔ اس کے بابا اشرف صاحب وہاں موجود تھے اور ان کے سر پر ہاشم کے ایک گارڈ نے بندوق رکھی ہوئی تھی۔ ان کی حالت خستہ تھی، چہرہ فکر اور خوف سے بھرا ہوا تھا، جیسے انہوں نے ہار مان لی ہو۔ اور ہاشم، وہ وہاں موجود تھا اپنی مخصوص بے نیازی کے ساتھ۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر اطمینان سے بیٹھا تھا، لیکن مریم نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، ایک ایسا غصہ جو خاموشی سے بھی جھلک رہا تھا۔ مریم نے یہ سب دیکھا تو دیوانگی کی حالت میں بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی۔ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سردار، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مریم نے آنسوں سے بھیگی آواز میں کہا۔ کیا آپ کو میرے حال پر رحم نہیں آتا؟ ہاشم نے آنکھیں کھولی اور بے تاثر انداز میں اسے دیکھا۔ مریم کی آواز بھرائی ہوئی تھی، لیکن اس کے الفاظ چبھنے والے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اور اب میرے بابا کے سر پر بندوق رکھے بیٹھے ہیں۔ اگر یہی محبت کا تقاضا ہے تو ایسی محبت پر میں لعنت بھیجتی ہوں۔ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کی بات کو سنا اور پھر خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے قدموں سے مریم کی طرف آیا اور کسی وضاحت کا موقع دیے بغیر اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر دوسری طرف صوفے پر بٹھا دیا۔ تمہیں اپنے باپ کی اتنی ہی فکر ہے تو ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح کرو۔ ہاشم کی آواز میں بے رحمی تھی، لیکن اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی بھی تھی۔ اگر تمہیں انکار کرنے کی ہمت ہے تو کر لو، لیکن یاد رکھنا تمہارے باپ کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ مریم سکتے میں آ گئی، اسے ہاشم کے الفاظ کسی تلوار کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس قید سے بچ سکتی ہو تو یہ مت بھولو کہ میں ہاشم ندیم ہوں۔ اس نے نظریں جھکا کر مریم کی طرف دیکھا۔ یہ قید ہمیشہ رہے گی اور تمہیں کبھی رہائی نہیں ملے گی۔ ابھی فیصلہ کرو۔ مریم کی آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی، وہ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید کہیں رحم کا نشان مل جائے، لیکن اس کی آنکھیں سرد تھیں، جیسے اس کے جذبات کو پتھر میں ڈال دیا گیا ہو۔ ابھی کہا تھا نا تم نے کہ میرے دل میں کسی کے لیے نرمی نہیں ہے۔ ہاشم کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ تو سن لو، میں واقعی کسی کے لیے نرمی نہیں دکھاؤں گا۔
یہ کہتے ہی ہاشم نے گارڈ کے ہاتھ سے بندوق چھین لی اور اشرف صاحب کے سر پر رکھ دی۔ مریم کی چیخ نکل گئی لیکن ہاشم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جلدی سے فیصلہ کرو مریم، میں 3 تک گنوں گا۔ ہاشم نہیں، مریم تڑپ کر بولی، لیکن وہ بے نیازی سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر چکا تھا۔ 1۔ مریم کی آنکھوں میں آنسوں کا طوفان اتر آیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتی ہو۔ 2۔ مریم کی سانسیں رکنے لگی۔ اسے لگا جیسے سب ختم ہو جائے گا، اس کی دنیا، اس کا سکون، سب کچھ۔ قبول ہے، وہ تڑپ کر چیخی، مجھے قبول ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ہاشم نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر دھیما مگر اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بندوق نیچے کی اور اشارہ کیا کہ نکاح کا انتظام کیا جائے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے لیکن وہ جان چکی تھی کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد مولانا صاحب کو بلا لیا گیا۔ گواہوں کے درمیان انتظامات، سادگی سے نکاح پڑھایا گیا۔ مریم اشرف سے مریم ہاشم ندیم بن گئی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا لیکن ہاشم کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے وہ اپنی دنیا کو مکمل ہوتا دیکھ چکی ہو۔ اس کے بابا جاتے جاتے صرف مریم کو یہی نصیحت کر کے گئے تھے کہ بیٹا، جو ہو چکا ہے اس کو قبول کرو اور اپنی زندگی کو سکون سے گزارو، یہی تمہارے نصیب میں لکھا تھا۔ وقت کی رفتار دھیمی ہو چکی تھی، جیسے ہر لمحہ ایک کہانی سنا رہا ہو۔ مریم نے اپنے بابا کے الفاظ کو دل میں بٹھا لیا تھا۔ ان کی نصیحت، ان کا التجا، سب کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ دل کا بوجھ زیادہ تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاشم ندیم، جس کا روپ اور دبدبے کا ہر فرد پر طاری تھا، نکاح کے بعد ایک بدلتا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو مریم نے سوچا کہ وہ اپنی طاقت دکھائے گی، اپنے حکم صادر کرے گا، مگر کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کی توقع سے اکثر مختلف۔ ہاشم نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی انا غرور اور رتبے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مریم کے قدموں میں جھک گیا۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم نے سن رکھا ہے۔ اس کی آواز محبت سے لبریز تھی۔ میری دنیا میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ دنیا مجھے ظالم سمجھتی ہے۔ مریم، تو میری زندگی کی پہلی خوشی ہو، میرے دل نے پہلی بار دھڑکنا ہی تمہارے لیے سیکھا ہے۔ مریم حیرت کے سمندر میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ وہ یہ سب سن رہی تھی مگر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس شخص کا دل لوہے جیسا سمجھا جاتا تھا، وہ آج یوں اس کے سامنے جھک کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لو۔ ہاشم کی آواز میں التجا تھی۔ میں تمہارے لیے سب چھوڑ دوں گا، اپنی دنیا، اپنا غرور، یہاں تک کہ اپنی پہچان بھی۔ بس تمہارے قدموں میں اپنی زندگی کی ہر خوشی رکھنا چاہتا ہوں۔ مریم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ لڑکی جو چند گھنٹے پہلے خود کو ایک قید میں محفوظ کر رہی تھی، اب ہاشم کی محبت کے الفاظ سن کر الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا واقعی یہ سب حقیقت تھا؟ کیا یہ ظالم شخص محبت کے لیے خود کو اتنا بدل سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں نے ہاشم کے دل پر گہری چوٹ کی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے ہاشم کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ محبت مجھے یہ سکھا رہی ہے۔ مریم مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ بے اختیار ہاشم کے سینے سے لگ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی طمانینت بھر گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں محبت کے خاموش جذبے نے جنم لیا تھا۔ مریم کو لگا شاید ہاشم واقعی بدل سکتا ہے۔ اس شخص جسے وہ پتھر دل سمجھتی تھی، اس کے سینے میں بھی ایک دل تھا جو صرف اس کے لیے ہی دھڑکتا تھا۔